غوث پاک کے شہزادے کہتے ہیں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو ایک رات سے زیادہ رکا ہو. ادھر سوال غوث پاک سوال پڑھ کر پلٹ کر قلم حضرت سے جواب تحریر کرنا شروع کر دیتے تھے. جب یہ مسئلہ سینکڑوں مفتی حل نہیں کر پائے، اس واقعے کو میرے والد گرامی خلیفہ مفتی اعظم ہند امانت اعلی حضرت علامہ شیخ قاری محمد امانت رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سوانح غوث الثقلین کے اندر بھی تحریر فرمایا. اس کا نام رکھا ہے غوث الثقلین. میں نے ابو سے کہا حضور اس کے اور بھی تو نام رکھے جا سکتے تھے، آپ نے یہی نام کیوں رکھا غوث الثقلین؟ تو جواب سنیے کتنا پیارا جواب والد گرامی نے عطا فرمایا. کہتے ہیں ہمارا غوث صرف انسانوں ہی کا غوث تھوڑی ہے. غوث الثقلین کا مطلب ہوتا ہے انسانوں کا بھی غوث، جناتوں کا بھی غوث. اور جب میں بغداد کی سرزمین پر 2019 میں جب حاضر ہوا تو غوث پاک کے مدرسے میں جانے کا شرف حاصل ہوا تو دیکھا کہ دو مسند لگی ہوئی ہیں. جب پوچھا وہاں کے حضرت سے کہ حضور یہ دو مسندیں کیوں ہیں؟ فرمایا یہ اسی قمت کا نشان ہے. ایک مسند الگ ہے، دوسری الگ ہے، دونوں غوث پاک کی ہیں اور دونوں میں بیٹھ کر علم دین مصطفیٰ کی نشر و اشاعت کیا کرتے تھے. اس مسند پر بیٹھ کر انسانوں کو پڑھاتے تھے اور دوسری مسند پر بیٹھ کر جناتوں کو پڑھایا کرتے تھے. تو غوث الثقلین پتہ چلا کہ ہمارا غوث صرف انسانوں کا غوث نہیں بلکہ جناتوں کا بھی غوث ہے. والد گرامی کہتے ہیں کیا کرتے ہیں جنوں انس چرچا غوث اعظم کا، سنا کرتے ہیں حضرت خضر جلسہ غوث اعظم. عرض کر رہا تھا مسئلہ جب غوث پاک کی بارگاہ میں کیا مسئلہ ہے؟ ایسی عبادت کروں گا تم مت کھا لینا یہ قسم. غوث پاک نے بیٹھے تو بچا نہیں پائیں گے، عدت واجب ہو جائے گی. سنو ایسی عبادت کروں گا کہ جس میں کوئی شریک نہ ہو، اور اگر نہیں کر پایا بیوی پر طلاق. اب جب وہ مسئلہ غوث پاک کی بارگاہ میں حضرت نے سنا، بہت سے مفتی جواب نہیں دیتا ہے. ہاں حضور اچھا ٹھیک ہے. غوث پاک نے جیسے ہی فتوے کو دیکھا تو مسکرانے لگے. مسکرانے لگے سبحان اللہ. اب ان کے بیٹے تعجب میں حضور مسکرا رہے ہیں، اس کا مطلب مسئلے کا حل ہو گیا. سبحان اللہ مسئلے کا حل ہو گیا. غوث پاک تحریر کرنا شروع کرتے ہیں، فتویٰ ادھر جواب ادھر، تحریر کرنا شروع کرتے ہیں، فتویٰ لکھتے ہیں. اور کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ شخص خلیفہ وقت ہے، کوئی عام انسان نہیں، اس سے کہہ دو کہ اس کے لیے مشکل نہیں، فوراً اگر اپنی بیوی کو طلاق ہونے سے بچانا چاہتا ہے تو اس کو بول دو وہ کعبۃ اللہ شریف چلا جائے. کہاں چلا جائے؟ کہاں چلا جائے؟ مکہ شریف. کہاں چلا جائے؟ میں بھی بہت ڈھیڑوں بولوں گا، آگے بڑھوں گا، سب بولو کہاں چلا جائے. تم نہیں بول رہے ہو، کہہ دو کہاں چلا جائے؟ مکہ شریف چلا جائے. اور غوث اعظم نے کہا اس کو بولو مکہ شریف جا کر مقام کی جگہ جا کر حاجی طواف کرتے گئے، سفید پتھر پر کعبۃ اللہ کے گول گول چکر لگاتے گئے، دائرے میں گھومتے گئے اور عمرہ کرتے گئے. غوث پاک فرماتے گئے اس سے کہو وہ حکومت عرب سے بات کرے، اس کی بات مانی جائے گی، اس لیے کہ وہ خلیفہ وقت گئے. اور کعبۃ اللہ شریف چلا جائے، کعبۃ اللہ شریف کے مطاف والے حصے کو خالی کرا دے، اور جب وہ خالی ہو جائے تو تنے تنہا کعبے کے 7 چکر لگا لے. اور جب وہ 7 چکر لگائے گا تو روئے زمین پر دوسرا کعبہ موجود نہیں ہے. اور جب وہ 7واں چکر کمپلیٹ کرے گا تو اس کی بیوی طلاق ہونے سے بچ چکی ہوگی. سبحان اللہ. لہذا اس نے جا کر کیسا کیا؟ جب علماء عراق نے یہ بات سنی تو سب تعجب سے اپنے سر کو پکڑ کر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ علم ہونا اپنی جگہ ہے اور علم کا نور ہونا یہ اپنی جگہ ہے. ہمارا پیارا حضرت کہتے ہیں نہیں کر پائے حل جس نہیں کر پائے حل، نہیں کر پائے حل اس دور کے مفتی محدث بھی نہیں کر پائے حل، اس دور کے مفتی محدث بھی کیا وہ مسئلہ حل. دیکھو فتویٰ غوث اعظم کا، کرو اللہ کا ذکر. اور ابھی کا غوث اعظم کا ابو بکر و عمر
عثمان علی کا غوث اعظم کا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی پڑھو اے سنیوں مل کر وظیفہ غوث اعظم کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. علیہ الصلوۃ والسلام.